من الناس من یشتری لہو الحدیث یضل عن سبیل اللہ بغیر علم، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. اور یہ باقاعدہ کیا ہے. نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا. اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے اس سے ان کو دلچسپی تھی. قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ. تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں. بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے. یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں. وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم. اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو. جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے. اپنے حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے. نہیں، ان کو مست رکھو. وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے. تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ ولّا اپنی پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرا، استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، یہی ہے جو آپ نے صحیح سمجھایا کہ وقت کا ضیاع جو ہے ایسے کام. اصل میں دیکھیے، اصل ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور محدود ہے. آخرت کی زندگی ابدی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بہتر ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایک بات، اب اس محدود زندگی کے اعمال کے نتائج اس لامحدود زندگی میں نکلنے ہیں. لہذا اس زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. Why to waste it؟ اسی لمحے سے آپ کو آخرت کمانی ہے. ہاں، دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ کام کرنا ہے، پیٹ ہے، معاش ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، اس کے لیے وہ چیز ہے. دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، یا پھر آخرت کے اندر کسی کمائی کے لیے انسان اپنا وقت لگائے، کسی اور کام میں وقت لگانا، یہ وقت کی ناقدری ہے، وقت کی ناقدری. اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومنون کے شروع میں کہا گیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون. لغو ہر وہ کام ہے جو کہ اب لغو شے، یعنی اس کو حرام نہیں کہا گیا ہے، گناہ کا لفظ اس لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں. آپ کی نہ تو کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہوئی ہے اور نہ کوئی آخرت کی کمائی آپ نے کی ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ لمحہ آپ کا ضائع ہو گیا. اس حد تک تو میں ماننے کو تیار ہوں. اسی میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جسے آج کل ہم کہتے ہیں بیسٹ ٹائم، وقت گزاری کا مشغلہ ہے. بھائی وقت گزاری، یہ وقت تو بہت قیمتی ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے تمہیں اخروی جو ہے وہ جو اس کے
جو ثمرات ہیں وہ حاصل کر لیں۔ حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، تو یاد کرنے کے قابل ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وہ کیوں؟ اگر دنیا ہی مطلوب ہو گئی، آخرت نگاہوں سے دور ہو گئی تو یہ دھوکہ ہے، اس نے آپ کو اصل حقیقت سے دور کر دیا، دھوکہ دیا۔ لیکن اگر آخرت میں یقین ہے تو یہی دنیا ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے نا، اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاٹو گے کیا؟ تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی میں آپ ہل چلاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، اس میں آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کی آپ کو فصل ملے گی قیامت میں، آخرت میں۔